السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، سب طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوجیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے امانت کے ساتھ ہم تک دین اسلام کو پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا کیا تو قسم قسم کے مسائل ان کے پیچھے اللہ نے لگائے آزمائش کے لیے۔ انسانوں کو الگ الگ مسئلوں سے سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ ان مسائل میں سے، ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش بیماری کی بھی ہے۔ بیماری بھی ایک آزمائش ہے، بیماری سے بھی سابقہ پڑتا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں ہمیشہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے مرنے تک ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا، درمیان میں اس کی صحت خراب ہوتی ہے، پھر اچھی ہو جاتی ہے۔ کوئی مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر ایک کو اس سے سابقہ پڑتا ہے، بیماری سے سابقہ پڑتا ہے، بیماری آتی ہے۔ انسان کتنا بھی کوشش کرے بیماری سے بچنے کی، لیکن آ ہی جاتی ہے بیماری اس کو۔ پیاری ماں اور بہنوں، عام طور پر لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ بیماری کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور خواہش کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح سے بیماری سے دور رہیں یا بیماری ہم سے دور رہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ بیماری آ جاتی ہے۔ اس تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے بیماری کے بارے میں، ہمارے اسلام کا موقف کیا ہے؟ تو اگر ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بیماری ایک کافر کے لیے، ایک مشرک کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ بیماری کے ذریعے سے کافر کو عذاب دیا جاتا ہے، وعلیکم السلام، ایک مشرک کو عذاب دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ اور بندی کے لیے، مسلمان بندہ اور بندی کے لیے بیماری یہ اللہ کی نعمت سے کوئی کم نہیں، ایک اللہ کا ایک انعام ہے، نعمت ہے۔ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، اللہ کے نافرمان کے لیے تو یہ عذاب ہے، لیکن مومن کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے کے لیے یہ ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے۔ نعمت کیسے؟ آپ دیکھیں کہ بیماری کے بڑے فوائد قرآن اور حدیث کے اندر ذکر ہو کر ہے۔ کسی مومن بندے کو بیماری آئے، کسی مومن بندی کو بیماری آئے، بیماری سے فائدہ کیا ہے اس کا؟ ایک فائدہ بیماری کا یہ ہے کہ بیماری آنے پر بیمار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بیمار آدمی کے جو بھی گناہ وہ کر کے ہے، چھوٹے موٹے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی غم اس کو ملتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ویسے ہی گرا دیتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جسم سے ویسے ہی گرا دیتے ہیں، جیسے جھاڑ اپنے سوکھے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ جھاڑ پہ اگر کوئی پتا سوکھ گیا تو جس طرح جھاڑ رکھتا نہیں، اس کو گرا دیتا ہے، ویسے ہی انسان کے جسم پر گناہ ہو تو بیماری آنے پر بیماری سارے گناہوں کو نکال کر کے جھڑا دیتی ہے، صاف اور پاک کر دیتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نساء میں ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی آدمی برائی کرے گا ضرور برائی کرنے والے کا بدلہ اس کو ملے گا، برائی جو بھی کرے گا بدلہ ضرور پائے گا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایسا کون ہے
جو کچھ بھی غلطی نہ کیا ہو، کسی سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر تو یہ بتلایا گیا ہے کہ جو بھی غلطی کرے گا سزا ضرور پائے گا، تو ہمارا تو جینا دوبارہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ بیٹھو ابو بکر، کبھی تم کو بیماری آئی، کبھی تم کو غم آیا، کبھی تم کو تکلیف پہنچی کسی بھی معاملے میں؟ کہ ہاں بیماری آتی رہتی ہے، مجھے غم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی تو وہ بدلہ ہے، تم جو گناہ کیے ہو بیماری کے ذریعے سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیمار آدمی، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، اللہ کے نافرمان کے لیے بیماری عذاب ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے عذاب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ نعمت یہ ہے کہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ بیماری جتنی بڑی ہوگی اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والی ہوگی۔ آج کل بیماریاں اتنے زیادہ ہے کہ صرف نام سنتے ہیں تو دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ساری بیماریاں کافروں کے لیے عذاب بن کر کے آتی ہیں، مومن کے لیے کتنی بھی بڑی بیماری ہو اتنی بڑی مغفرت ہے، جتنی بڑی بیماری اتنی بڑی مغفرت مومن کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن مرد اور عورت کو اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں آزماتے ہیں، آزماتے رہتے ہیں، تکلیف دیتے رہتے ہیں، جان کی تکلیف آتی ہے، اس کو بیماری لاحق ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ ملتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو کوئی گناہ اس کا نہیں ہوتا۔ یہ بیماری کی وجہ سے صاف ہو گئے رہتا ہے، سب وائٹ ہو جاتا ہے، سارے بلیک کام اس کے وائٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیماری کی وجہ سے، بیماری نعمت ہے ہمارے لیے، کسی بھی طریقے سے جو بھی بیماری آئے مسلمان کو، یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ ایک نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بخار کو گالی نہ دو، اس لیے کہ بخار انسان کے جسم میں جب آتا ہے تو انسان کے جسم سے گناہوں کو ویسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی زنگ چڑھے ہوئے لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ بھٹی میں لے جا کر کے لوہے کی چیز رکھو، پھر نکالو، اس کے بعد جلا کر کے 2 مار 3 مرتبہ اس کے اوپر مارو تو پورا چٹے اس کے میل نکل کر کے باہر آ جاتا ہے، اصلی لوہا اندر باقی رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی انسان کے جسم میں بخار آتا ہے تو بخار آ کر کے اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور بیماری کا دوسرا فائدہ قرآن و حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ بیماری سے بیمار آدمی کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان من عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ بے شک آزمائش جتنی بڑی ہے، بیماری جتنی بڑی ہے، بدلہ بھی اتنا بڑا اس کو دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز جو لوگ دنیا میں بیمار تھے، کسی بھی بیماری میں مبتلا تھے، وہ لوگ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جو لوگ بیمار نہیں ہوئے تھے ان لوگوں کو، بیمار لوگوں کا اجر و ثواب جب اللہ دکھائیں گے تو ہر اچھا آدمی ان کے اجر و ثواب کو دیکھ کر کے یہ آرزو کرے گا، یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر ہمارے جسموں پہ خینچیاں چلائی جاتی، بیماری ہم رہتے، کبھی اچھے نہ ہوتے تو اچھا ہوتا، اتنے بڑھ کر کے ثواب ان کو دیا جائے گا۔ بیمار لوگوں جو بیماری میں کھینچ لیتے رہتے نا، معمولی نہیں سمجھنا، ان بڑا ثواب، ان کا بہت بڑا بدلہ ہے ان کا اللہ کے پاس، بہت بڑا۔ جو لوگ دنیا میں صحت مند تھے وہ لوگ آرزو کریں گے قیامت کے روز بیمار لوگوں کو دیکھ کے کہ کاش دنیا میں پوری زندگی ہم بیماری میں ہی گزارتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار سے کانپ رہے تھے، کپکپا رہے تھے، تو پکڑا ہاتھ تو بہت زیادہ گرمی تھی، شدت سے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اتنا سخت بخار لگا ہے؟ کہ ہاں، تم لوگوں میں سے دونوں کو جتنا بخار آتا ہے نا اتنا مجھے اکیلے کو آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 2 آدمیوں کو ملا کر کے جتنا بخار آتا ہے اتنا مجھے اکیلوں کو آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول، تب تو اجر بھی بہت زیادہ رہیں گا آپ کو۔ ہاں، اجر بھی بہت زیادہ، جتنا زیادہ بیماری کی تکلیف، بیماری کی شدت، اتنا زیادہ اجر بھی۔ یہ نعمت ہے، نعمت ہے بیماری ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ کافر کو چھوڑیے، کافر کے لیے تو عذاب ہے، مشرک کے لیے، شرک کرنے والے کے لیے، نافرمان کے لیے عذاب ہے، لیکن مومن کے لیے، مومن بندی کے لیے، مومن بندے کے لیے یہ بیماری ایک نعمت سے کچھ کم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے بیماری کا فائدہ یہ ہے کہ انسان سے اللہ کا خصوصی پیار ملتا ہے، انسان کو اللہ کا خصوصی پیار۔ اب دیکھیں، ہم لوگ بیمار ہو گئے، بخار آئی تو کمپنی نہیں گئے، کام میں نہیں گئے، تو 10 دن کام میں نہیں گئے۔ 10 دن کے بعد جب مہینہ ختم ہوا، مالک کے پاس گئے
تو مالک نے 10 دن کے پیسے کاٹ کے دیا. اب جو ہمدرد ہے تو وہ پورا دے دے گا, جو ہمدرد نہیں ہے بس وہ کام کو دیکھتا ہے تو بھائی 10 دن نہیں آیا وہ تیرا مسئلہ ہے, بیماری آئی نا وہ تیرا مسئلہ ہے, کاٹ کے دے دے گا. اللہ رب العالمین دیکھیے, بیمار آدمی بیماری کے وقت میں قرآن نہیں پڑھ سکا, نمازیں نہیں پڑھ سکا, کچھ بھی نیک کام نہیں کر سکا, لیکن وہ بیماری سے پہلے راتوں میں اٹھتا تھا, تہجد پڑھتا تھا, قرآن کی تلاوت کرتا تھا, نیک کام کرتا تھا. بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ بیماری کے دنوں میں وہ سب کاموں کا ثواب لکھو جو وہ اچھے وقت میں کرتا تھا. صحت مندی کے وقت میں جو وہ کرتا تھا نا, وہ سب کا ثواب وہ بھی لکھو جو اس نے نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں, ایک آدمی ہے صبح سے لے کر کے شام تک خوب محنت کرتا ہے, 5 وقتہ نماز کا پابند ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, ذکر و اذکار میں زندگی گزارتا ہے, حلال کمائی کماتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, بیمار ہو گیا, کھاٹ پہ پڑا ہوا ہے, نیند آ رہی ہے, سو رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا ہے, سو رہا ہے, نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے, لیکن اس کو نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے. قرآن نہیں پڑھ رہا ہے, سو رہا ہے, قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے. یہ سب وہ صحت مندی کے ایام میں کرتا تھا, بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا تو مالک نے اس کا ثواب ٹکایا نہیں, رب العالمین نے اس کا ثواب روکا نہیں, بلکہ اس کا ثواب برابر جاری ہے. فرشتوں سے اللہ کہیں گے کہ نامہ اعمال میں میرے بندے کے اچھائی کے وقت میں جو یہ کرتا تھا وہ لکھتے جاؤ. یہ خصوصی پیار ہے اللہ تعالیٰ کا بیمار آدمی کے لیے. بیماری میں کچھ کام نہیں کر سکتے نا, سو جا کے رہتے, پڑھ کے رہتے, تو گھبرانا نہیں مومن بندے, بلکہ سونے پر بھی ان کو ثواب مل رہا ہے. یہ خصوصی پیار ہے پروردگار کا بیمار آدمی کے لیے. تو بیماری نعمت نہیں ہے, کچھ نہیں کر رہے لیکن کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بیماری جنت کو پانے کا ذریعہ بھی ہے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, یا رسول اللہ مجھے فٹس آتے ہیں, مرگی کی بیماری ہے, اور راستے میں جا کر کے میں گر جاتی ہوں اور سطر اٹھ جاتا ہے, میرا شرمگاہ کھل جاتی ہے, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صحیح کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئتی صبرتی فلکی الجنہ, اگر تو صبر کرے گی اس بیماری پر تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت دیں گے, یا اگر تو چاہتی ہے کہ بیماری کم ہو جائے تو میں اللہ سے دعا کروں گا بیماری کم ہو جائے گی. صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیماری پر صبر کر لوں گی, مجھے جنت چاہیے, بس اتنا اللہ سے دعا کیجئے کہ جب میں گر جاتی ہوں تو سطر نہ کھلے میرا, بس اتنا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا پردہ نہ کھلے, میں محفوظ رہوں. تو اس عورت کو دیکھا گیا کہ مرتے دم تک وہ بیماری میں مبتلا تھی, لیکن وہ بیماری کی وجہ سے جنت پا گئی. دیکھو بیماری کی وجہ سے انسان کو جنت مل جاتی ہے. بعض لوگ ہے شوگر ہے, اب بی پی ہے, یہ اب ڈاکٹر بول دیتے کہ مرتے دم تک تم کو کھانا ہی ہے. اب بعض لوگ حیبت لگ جاتی ہے ان کو کہ اب یہ بیماری ختم نہیں ہوتی. آپ تو بولتے کہ یہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے, لیکن اگر جو اس کو بیماری سمجھتا ہے اس کو بہت بڑی تسلی اس کے ذریعے سے ملتی ہے کہ اگر اسی بیماری میں ہو, مشکلات میں ہو, تکلیف ہو, چھیلتا رہے, صبر کرتا رہے, انشاءاللہ مرنے کے بعد ایک مومن ہے تو جنت ضرور ملے گی اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو بیماری کے ذریعے سے انسان کو جنت ملتی ہے. دنیا میں اتنی محنتیں جو انسان کر رہا ہے, 5 وقتہ نماز کی پابندی, حلال و حرام کو دیکھ کر کے حلال کو کھانا, حرام سے دور رہنا, جتن زندگی جو گزار رہا ہے, کیوں؟ جہنم سے بچ کے جنت کو پانے کے لیے. وہ جنت مل رہی ہے بیماری کے ذریعے سے. تو بیماری ہمارے لیے نعمت نہیں ہے, بیماری کا اتنا فائدہ ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ بیمار آدمی سے اللہ قریب ہوتا ہے, بہت قریب رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بیمار آدمی سے بہت قریب رہتا ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے کو بلائیں گے, ایک بندے کو بولیں گے کہ بندے میں بیمار تھا, تو نے مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا. بندہ حیران ہوگا, بولے گا پروردگار تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے, میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں, تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. تو اللہ بولیں گے کہ یاد کر تیرا فلاں پڑوسی بیمار تھا, فلاں آدمی بیمار تھا, تو وہاں پہ نہیں گیا, اس کو نہیں دیکھا جا کے. اگر تو وہاں جا کے دیکھتا تو وہاں مجھ کو پاتا, یعنی میں اس بیمار کے پاس تھا. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے حساب سے بیمار کے قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے, نزدیکی ملتی ہے بیمار آدمی کو. اس سے بڑھ کر کے کیا ہے, ایک بیمار آدمی کو اللہ کا قرب ملتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے قریب رہتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر کے انسان کو خوش نصیبی اور کیا چاہیے. اور یہ بات بھی بتلائی گئی کہ انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت میں کوئی مقام لکھ دیتے ہیں, وہ مقام تک بندہ عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ پاتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کرتے ہیں, صبر کرنے کی توفیق دیتے ہیں. بیماری آتی ہے, صبر کرتا ہے, وہ مقام تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ مقام تک اللہ تعالیٰ پہنچانے کے لیے اس کو بیماری دیتے ہیں.
تو یہ بیماری کے بڑے بڑے فوائد ہیں میرے بھائیوں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیماری کے یہ فائدے ہیں بول کر کے ہم اللہ سے بیماری مانگیں اللہ بیماری دے, یا بیماری آئے تو شفا نہ کرائے, علاج نہ کرائے, اس کے بڑے بڑے فوائد ہیں مجھے ہمیشہ بیماری میں رہنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بیماری آئے تو یہ سارے فوائد کو سامنے رکھ کر کے صبر کرو. جب بیماری چلی جائے گی تو پھر یعنی بیماری آئے گی تو تم کو پریشانی نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں اگر سامنے رہیں گی تو بیماری آئے تو بیماری کو دور کرنے کے لیے بھی اسلام نے تعلیم دی. بیماری کو دور کرنے کے لیے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے, علاج کرائیے, دوائی کھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں علاج کراؤ. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی, اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل ہی نہیں کی ہے جس کا دوا اللہ نے نہ اتارا ہو. پہلے اللہ دوا اتارتے ہیں پھر اس کے بعد بیماری کو اتارتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سائنس اس بیماری کے دوا تک نہ پہنچ پائی تو نہ پہنچ پائی, لیکن ضرور دنیا کے اندر کوئی بھی بیماری اللہ اتارتے تو اس کا دوا اللہ ضرور اتارتے, ضرور اللہ تعالیٰ دوا اتارتے, اس کے بعد ہی بیماری اترتی ہے. بعض صحابہ اللہ کے نبی کے پاس ہے, ذرا لوگ ایسے رہتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت متقی پرہیزگار سمجھتے, عبادت گزار سمجھتے, بیماری آئے تو میں دوا کھاتم نہیں دی, کیا بھی نہیں اللہ تجھے پورا صحیح کر ڈالتا. یہ سوچ غلط سوچ ہے, اسلام کے خلاف سوچ ہے, یہ توکل کے خلاف سوچ ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے, بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیمار ہو جائیں, دوا نہ کرانے میں کوئی حرج ہے, علاج نہ کرانے میں کوئی حرج ہے؟ نبی نے کہا کہ اللہ کے بندو دوا کراؤ. اللہ نے کوئی بیماری ایسی اتاری ہی نہیں جس کی دوا اللہ نے اتاری نہ ہو سوائے بڑھاپے کے. بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے اس کی دوا نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ کی ہر بیماری کی دوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ دوا کراؤ. میرے بھائیو, اس سے معلوم یہ ہوا کہ بیماری آئے تو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے علاج کریں. دوسرا طریقہ دور کرنے کا, علاج کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کو لازم پکڑے. بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور یہ بیماری کو ختم کرنے والا بھی پروردگار ہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرے. علاج کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی, پروردگارا مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے, تو تیرے رحم کرے جیسا کسی کا رحم نہیں ہے, اللہ میرے اوپر رحم فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا, ان کی بیماری کو دور کیا. 18 سال بیمار تھے لیکن دعا کے ذریعے سے اللہ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا. تو دعاؤں کے ساتھ دعا ضرور کرنا چاہیے. ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف ہوتی تو دعائیں پڑھ لے کے پھونک لیتے اپنے جسم پر. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولے یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر کے اب تک مجھے میرے جسم کے اندر ایک پھوڑا آیا ہے, بہت شکایت ہے مجھے, کچھ علاج کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, وہ پھوڑے کے اوپر ہاتھ رکھو, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 بار پڑھو. اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر 7 بار پڑھو, کم ہو جائے گا. پڑھے, کم ہو گیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے. جہاں بھی سر میں درد ہے تو سر کو پکڑے, 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے, اس کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے. جہاں بھی پیٹ میں درد ہے تو پیٹ کو ہاتھ پکڑے, یہ دعا پڑھے, کم ہو جائے گا انشاءاللہ, یقین کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحیح روایت. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ کیا ہے, علاج کرانا. دوسرا طریقہ علاج کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا. اور تیسرا طریقہ بیماری کو دور کرنے کا صدقہ و خیرات کرنا. میرے بھائیوں, صدقہ و خیرات کے ذریعے سے بھی بیماری دور ہوتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعوا مرضاکم بالصدقہ, اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو. ایک شخص عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس آیا, کہا کہ اے عبداللہ بن مبارک, گھٹنے میں مجھے 7 سال سے درد ہے, ماہر ڈاکٹروں سے میں نے ملا, سب جواب دے گئے, کوئی میرا علاج نہیں کر پا رہا ہے, کچھ نہ کچھ بتائیے. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ فلاں قبیلے کے اندر پانی کی ضرورت ہے, وہاں جا کے بوڑی کھدواؤ, امید کرو اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تمہارے ایک بیماری کو ختم کر دے گا, یہ درد کو ختم کر دے گا. جا کے وہاں پہ بوڑی کھدوائے, یا بھی ان کا درد ختم ہو گیا. تو صدقے کے ذریعے سے بیمار کا علاج ہو جاتا ہے. یہ تیسرا طریقہ ہے. ایک تو پہلا طریقہ علاج کرانے کا, دوسرا طریقہ دعا ہے, اور تیسرا طریقہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا. اس کے ذریعے سے بھی انسان کی بیماری دور ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو بیماری آئے, وہ آدمی علاج بھی کرا رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے اور اسی طرح صدقہ بھی کیا ہے, بیماری ختم ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بیماری اگر ختم نہ ہو تو پھر آزمائش سمجھ کر کے صبر کرنا چاہیے. آزمائش سمجھ کر کے صبر کرنا چاہیے, کیونکہ بیماری اتارنے والا اللہ رب العالمین ہے اور شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. ڈاکٹر دوا دیتا ہے
لیکن دوا کے اندر شفا دینے کی طاقت اللہ کے پاس ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو یہ دعا کر کے جانا چاہیے کہ اللہ ڈاکٹر جو دوا دے اس کے اندر اثر تو عطا فرما. اللہ رب العالمین جب اثر اس کے اندر ڈالتے تبھی وہ دوا اثر کرتی ہے. کتنے مرتبہ ہم نے دیکھا ایک آدمی کو کچھ بیماری آئی, لاکھوں روپے خرچ کیا, کم نہیں ہوا. ایک عربی ڈاکٹر کے پاس جا کے 15 روپے کی لا کے گولی کھا لیا, ختم ہو گیا. اللہ نے وہ 15 روپے کی گولی میں شفا رکھی ہے. ڈاکٹر, ماہر ڈاکٹر, انسان اس کے اوپر یقین اور عقیدہ نہ رکھے, بلکہ وہ چونکہ علاج کرانا ضروری ہے اس لیے جا رہے ہیں ہم. وہ جو دوائی دیتا ہے وہ دوائی سے ہم کو کم ہوتا بول کر کے ہم کو یقین نہیں, وہ دوائی میں اثر اللہ ڈالتے تب جا کر کے وہ کم ہوتا, یہ یقین ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہے وہ لوگ کیا کرتے, جب دیکھتے کہ بیماری کا علاج کرا رہے ہیں علاج نہیں ہو رہا ہے, اور دعا بھی کر رہے ہیں علاج ختم نہیں ہو رہی بیماری, صدقہ بھی کر رہے ہیں بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے, تو ناجائز طریقہ اختیار کرتے, ناجائز طریقہ اختیار کرتے, حرام دواؤں کو استعمال کرتے یا حرام طریقے کو استعمال کرتے, تعویذ لگاتے, عاملوں کے پاس جاتے, جادوگروں کے پاس جاتے, اور اسی طرح سے الگ الگ کام دھوئی کام کرنے والوں کے پاس جاتے اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے. یاد رکھیں کہ حرام چیزوں میں اللہ نے کبھی بھی شفا نہیں رکھا ہے. جو حرام کام ہے اس کے اندر اللہ نے کبھی شفا نہیں رکھا. تعویذ یہ حرام ہے, شرک ہے. اگر آپ اس کے ذریعے سے بیماری شفا ہوتی ہے سمجھیں گے تو بیماری اور بڑھ جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے پیتل کا کڑا پہنے ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں کیا ہے یہ؟ تو صحابی نے کہا کہ یہ واہینہ, جسم کمزور ہے, کمزور آ گئی تو دور کرنے کے لیے میں نے کڑا پہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تیرے جسم کو مضبوط نہیں کرے گا بلکہ اور کمزور بنا کے چھوڑے گا, اور کمزور بنا کے چھوڑے گا. یعنی یہ کڑوں سے, یہ تعویذ گنڈوں سے تمہاری بیماری دور نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اگر ہے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا. یہ صحیح علاج کا طریقہ اسلام نے بتلا دیا کہ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ اور دعا کرو اور صدقہ کرو, یہ 3 ہی علاج ہے. یہ اس کے علاوہ بھی آپ کی بیماری ختم نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ صبر کرنا چاہیے. اللہ آپ کو آزما رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے. مالک کا جب حکم ہوگا تب آپ کو شفا ہوگی. تب تک آپ بیمار رہیں گے. وہ فوائد ذہن میں رکھ کر کے بیماری کو کاٹنا, بیماری کو جھیلنا, برداشت کرنا, غلط راستے پہ جانا نہیں. غلط راستے پہ گئے, مان لو کہ غلط راستے پہ جانے پر آپ کو صحیح صحت مل گئی. ایسی صحت بھی کون سی صحت ہے جو ایمان کو بیچ کر کے آئی ہے؟ ایمان بیچ دیے, سودا کر دیا ایمان کا, شرک کا راستہ اپنا لیا, تعویذ گنڈوں کو لگا لیا, پھر اس کے بعد ہم کو صحت مل گئی. یہ صحت بھی کچھ کام کی کہ ایمان کا سودا ہو گیا. دنیا کے اندر انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز تو ایمان ہے. اب وہ ایمان کا سودا کر رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے جو کام مالک نے کرنے سے منع کیا ہے, اور اس کام کے ذریعے سے علاج کو تلاش کر رہا ہے. حرام چیزوں میں کبھی بھی علاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین حرام چیزوں میں علاج کو کبھی نہیں رکھا ہے. یہ ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے. حرام چیزوں سے اور بیماری بڑھ جاتی ہے لیکن کبھی بھی بیماری ختم نہیں ہوتی. آج کل لوگوں کو مختلف بیماریاں ہیں مختلف ریزن سے. بعض لوگوں کو بیماری کیسے ہے, غذا صحیح نہیں کھاتے اس لیے بیماری آتی. بعض لوگ ایسے ہیں جو صاف ستھری ہوا ان کو نہیں ملتی اس لیے بیماری آ جاتی. بعض ایسے ہیں کہ آرام پسند زندگی میں مبتلا ہو کر کے ورزش کرنا چھوڑ دیے اس لیے بھی بیماری آ جاتی ہے. یا اسی طرح سے بعض لوگوں کو ٹینشن کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے, یا غلط قسم کی عادتوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ بیماری کا فوراً علاج چاہتے ہیں, فوراً علاج چاہتے ہیں. اب فوراً علاج نہیں ملا, ڈاکٹروں کے پاس گئے, دعا کرے, صدقہ کرے, نہیں ملا تو کیا کرتے؟ اس طرح یہ پیروں فقیروں کے پاس جا کے اپنے ایمان کو بیچتے, اپنی عزت کو بیچتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ 3 ہی راستے بتائے بیماری کو دور کرنے کے. بیماری اگر دور ہو گئی تو ہو گئی. آپ ایک بات یاد رکھیں, بیماری کے وقت میں شکر گزاری کا پہلو نکال لینا چاہیے. کیسے؟ ایک صحابی تھے, ایک صاحب تھے, ان کو پیر کے اندر شکایت ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ کاٹ دینا ہے. جیسے وہ کاٹنے کے لیے جا رہے تھے تب جا کر کے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ چار چیزیں تو نے مجھے دی, بڑے بڑے, 2 پاؤں اور 2 ہاتھ, ایک پیر تو نکال رہا ہے کوئی بات نہیں, اور 3 تو میرے پاس باقی ہیں. اس طرح ہم یہ کہیں کہ کوئی وضو ہمارا خراب ہو گیا, باقی سارے وضو تو اچھے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس طرح جو اچھی چیز ہے ہمارے جسم میں اس کو دیکھ کر کے شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بیماری کے کچھ فوائد ہیں. کافر کے لیے تو یہ بیماری عذاب ہے لیکن ایک مومن کے لیے عذاب نہیں بلکہ ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.